Allah Akbar. When you meet different babies, do you treat each one differently or is it the same? وہ کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے امریکی مسلمان دنیا کے باقی مسلمانوں سے مختلف ہیں؟ حیران کن بات یہ ہے کہ ہم امریکہ میں شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی وغیرہ کی تفریق کم ہی دیکھتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ملکوں کی طرح امریکی مسلمانوں پر کسی ورثے کا بوجھ نہیں ہے؟ Cultural baggage that Muslims have in other parts of the world and American Muslims don't have that. I think that hits the nail on the head. I think that's exactly it. میرے خیال میں ساری بات آپ نے خود ہی کہہ دی۔ ہماری مساجد میں ہمارے جاننے والوں میں سنی، شیعہ بلکہ سارے فرقوں کے لوگ موجود ہیں۔ یہ سب مل کر ایک برادری بن جاتے ہیں۔ وہ سب ہماری مسجد کا ایک جز ہے، یک جان، یک قالب جیسے۔ وہ ایک ہی مذہب کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ہر چند کے عقائد میں فرق ہے لیکن اصل میں وہ سب ایک ہیں۔ The core fundamental beliefs are all the same. آپ کے خیال میں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ امریکی مسلمان عیسائیت، یہودیت اور دوسرے عقائد کو بخوبی جانتے ہیں اور باقی باتوں کی جگہ وہ رواداری کو فوقیت دیتے ہیں؟ All faiths and try to coexist. Yeah, I think that's a big part of it is that most of the Muslims here are converts. بات یہ ہے کہ یہاں کے مسلمان زیادہ تر ایسے ہیں جو دوسرے مذاہب سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں اپنا تجربہ عرض کروں، میں کیتھولک عیسائیت سے مسلمان ہوا۔ میں نے عیسائیت کو اس لیے ترک نہیں کیا کہ اس سے کوئی الجھن تھی، مجھے پسند تھا۔ You took something from it and Yeah, sure. I took ہاں، what I learned. سب سے بڑھ کر میں نے خدا سے اور بندوں سے پیار کے درس کو ساتھ رکھا، اس کو بنیاد بنائے رکھا، کیونکہ یہ عقیدہ یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو بس طریقے پر کہ خدا سے کس طرح لا لگائی جائے۔ عبادات میں ادائیگی کا فرق ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو خدا کے لیے لا ہے اس کے اظہار کا طریقہ مختلف ہو، لیکن اگر لگن سچی ہے تو قبولیت کا شرف بے پایہ ہوگا۔ But it might be. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم عقیدے کے معاملے میں محتاط ہوں، ہماری گفتار اور عمل میں کوئی فرق نہ ہو، کیونکہ محبت کے جذبات دلوں میں جاگزیں کرنے کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ وہی ہدایت دیتا ہے تو کایا پلٹتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کوئی کھوکھلا دعویٰ کریں؟ یہ ہماری اپنی پھلواری نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں منمانی کریں۔ ہمیں بہت پھونک پھونک کر اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سچی محبت کی دل سے قدر کریں۔ Intrude into that. یہ رویہ کہ دوسرے مذاہب کے لوگ کافر ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ I would like you to connect with all these millions of Muslims and people of other faiths watching you. Some might have bad image of Islam or Muslims, some might have good idea or image, or some are just stuck in the center. What would you say to them? Well, the image that people have of Islam really has to do with what it is that they're told. لوگوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں جو تاثر ابھرتا ہے اس کا انحصار ہمارے اپنے عمل پر ہے۔ انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا۔ ہم پر لازم ہے کہ اسلام کے ذرعی اصولوں پر عمل پیرا ہوں اور انہیں اجاگر کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی ہمت والے لوگ ہیں، اکثر لوگ ڈرنے والے نہیں، وہ جاننے کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ مکالمہ ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت بین المذاہب گفتگو کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں مسجد میں عیسائی بچے آتے ہیں، یہودی بچے آتے ہیں، یہودی آپ کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں؟ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہماری کلاسیں ہیں جن میں ہم وضاحت سے اسلام کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ اسی مقصد کی خاطر ہم خود کچھ وقت کے لیے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں۔ It's been going on for quite some time. بہت سے مسلمان شاید آپ کی اس بات سے اتفاق نہ کریں۔ Well, so what? But that's not Islam, right? Yeah, that's not Islam. I mean, who cares what? کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے برعکس سوچ اسلام کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بات یہ ہے کہ اگر لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم جواب نہ دیں؟ کیا ایسا رویہ مناسب کہلائے گا؟ نہ صرف یہ کہ ایسا رویہ تلخ ہوگا بلکہ یکسر غلط بھی۔ خاص طور پر اگر معصوم بچے کوئی سوال اٹھائیں تو لازم ہے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ اسلام تو نام ہی ہے دعوت دینے کا۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہے
کہ نامناسب رویہ اختیار کر کے دعوت نہیں دی جا سکتی. That we present an invitation that's appropriate. Wow. That's a call for prayer. Yeah, Adhan. it's Maghrib. That's beautiful. This is the Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. لوگ ہم سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم امریکہ میں ہو, لوگ تمہیں تنگ تو نہیں کرتے, لوگ تمہیں تانے نہیں دیتے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ وہاں امریکہ میں حجاب پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے, جبکہ یہ بات سرے سے غلط ہے. لیکن اس طرح کی غلط فہمیاں موجود ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جس پہلے شخص نے ہمیں فون کر کے خیریت معلوم کی وہ ایک یہودی تھا. اس کے دل میں ہمارے لیے حقیقی خیر سگالی کا احساس تھا, اسی لیے اس نے مذہب اور ہر طرح کے تعصب کو بالائے طاق رکھ کر ہماری خیریت معلوم کی اور ہمدردانہ جذبات کا اظہار کیا. یہ بہت سے مختلف ملکوں کی ثقافت کے فرق کا نتیجہ ہے. اسلامی تعلیمات کے تحت ہمیں فکر کرنی چاہیے اور قرآن اور سنت کی ہدایت کو سامنے رکھنا ہے. ہمارا کام مشاہدہ کرنا اور انتظار کرنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں منتظر ہوں, آؤ میرے ساتھ انتظار کرو. اس فرمان میں بڑی معنی پنہا ہیں. At one moment when Allah subhanahu wa ta'ala was searching, کہاوت ہے کہ ایک لمحے کے لیے خدا نے دنیا میں عدالت لگانے کا خیال کیا. ہر خیال, ہر جذبے, ہر دینی تعلیم, ہر گناہ, ہر مایوسی کی کارستانی سنی اور آخر میں یہ کہتے ہوئے کہ اس دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے, خدا نے انسانی روح میں تجربے کی طاقت کو وسعت دے دی. and that's your soul. And I would encourage all Muslims to really become conscious of their personal, direct relationship with God